بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. انتخابات ہوں گے یا نہ ہوں گے اس پہ کھلی واضح طور پہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ اگر کسی نے کہا بھی اس حوالے سے تب بھی اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور پیمرا سے کہا جائے گا کہ جناب اس کے خلاف کارروائی ہو، کیونکہ ایک مستحکم سی بات ہے اور یقین ہے بہت کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے. بالکل ہم بھی سمجھتے تھے کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے، لیکن حالات جس ڈگر پہ جا رہے ہیں ابھی بھی یہ کوشچن ریز ہو رہا ہے کہ آیا 8 فروری ہی ہے یا کچھ اور ہے. ویسے تو آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 8 کو ہو یا 18 کو ہو کیا فرق پڑتا ہے. آصف علی زرداری صاحب کا کوئی بھی بیان ایسے ہی نہیں ہوتا، وہ بڑی سوچ سمجھ کے اور آگے کی پلاننگ دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہونے کیا والا ہے. آگے جو ہمیں آج جو سچویشن بڑی ٹوسٹ سی نظر آئی وہ یہ کہ آر اوز اور ڈی آر اوز کی جو ٹریننگ تھی اس کو روک دیا گیا ہے. لاہور میں ایک اپلیکیشن دائر کی گئی تھی، درخواست دائر کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، جس کے نتیجے میں جس انتظامیہ کے زیر سایہ یہ سارے تیاریاں ہو رہی تھیں اس کو چیلنج کیا گیا اور اس وجہ سے آر اوز اور ڈی آر اوز کی جو ٹریننگ تھی اس کو روک دیا گیا. اب آر اوز اور ڈی آر اوز کی اگر ٹریننگ روک دی جاتی ہے اور کل تک اگر فیصلہ نہیں آتا تو معاملہ اس کا مطلب پوری طور پہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مین رول ہے انتخابات میں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. دوسری جو گفتگو آج پروگرام میں کریں گے اسپیشلی وہ یہ کہ جناب نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے اس میں آگے بیانیہ ان کا کیا جا رہا ہے. جو ابھی تک کے حالات نظر آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون ہی اس وقت ایک بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے. ایسا نہیں کہ بڑی پارٹی مسلم لیگ نون ہے، اور بھی بہت سی پارٹیز ہیں کہ جن کے پاس اکثریت ہے، ووٹ بینک ہے، اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ملک کے، لیکن اس کے باوجود قبولیت اور مقبولیت والا نعرہ یہاں پہ بھی آتا ہے. قبولیت ہے اور مقبولیت والا بیانیہ نہیں نظر آ رہا. نواز شریف صاحب ابھی خود بھی کنفیوز ہیں کہ ان کا آخر کار بیانیہ ہے کیا. کبھی وہ اپنے بارے میں یہ بات کرتے ہیں جناب میں احتساب کی طرف جاؤں گا، کبھی کہتے ہیں مجھے اکانومی کو بہتر کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں جناب پورے سسٹم کو ٹس سے مس کر دیا گیا. کبھی وہ ذاتی باتوں کو جس پہ وہ بہت صاف، آپ ابھی پریس کانفرنس ان کی آپ نے سنی ہوگی بہت سے لوگوں نے کہ وہ بڑے اسے کہتے ہیں جناب میری پرسنل لائف کو بڑے ڈسکس کرتے ہیں، کہتے ہیں میری پرسنل لائف کو ڈیمیج کیا گیا ہے. یہ پاکستانی سیاست کا بڑا سیاہ چہرہ ہے کہ کسی کی بھی پرسنل لائف کو ڈیمیج کیا جائے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں اب بھی جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے اور پہلے بھی یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں. بہرحال نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے کہ جس کو وہ عوام کے سامنے لے کے جائیں اور ووٹ مانگیں اور کہیں گے جناب یہ ہماری چیز ہے، یہ ہماری اسٹریٹجی ہے اور اس اسٹریٹجی کے تھرو ہم آگے یہ کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہمیں ووٹ دیں. کیونکہ 16 ماہ کی گورنمنٹ میں ان کے پلے کچھ ہے نہیں ایسا کہ جو وہ آگے لے کے آ سکیں اور یہ بتا سکیں کہ جناب ہم نے یہ پرفارمنس دی ہے. پرفارمنس وہ کون سی بتا رہے ہیں؟ پرفارمنس وہ 3 سال 7 مہینے والی بتا رہے ہیں جناب، جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی جو کر کے گئے ہیں اور قصوروار وہ ان کو ٹھہراتے ہیں. یہ بھی سوچنا چاہیے تمام لوگوں کو، بڑے کھلے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی وزیر اعظم پاکستان میں رہ کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ایم ہی نہیں کر رہا ہوتا، اس کے پیچھے جو طاقتیں ہوتی ہیں، چاہے ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کیوں آئی تھی، مشہور کیوں ہوئی تھی، اس کے پیچھے کیا چیزیں تھی، تو وہ راتوں رات نہیں ہوا تھا. 2011 سے ایک جو ہے وہ پلاننگ ہوئی تھی جو کہ بعد میں 2018 میں وہ سامنے آئی. اس کے بعد ہوتے ہوتے 3 سال 7 مہینے میں اس پلاننگ کو ختم کر دیا گیا اور وہی لوگ جن کو 2018 میں جن کو لپیٹ کے سائٹ میں کر دیا گیا تھا، اب انہی کے کیس جو ہے بالکل مکمل طور پہ ان کو صاف کر دیا گیا ہے. چاہے وہ عزیزیہ ریفرنس کیس ہو یا دوسرے جتنے بھی کیسز ہو، اس میں بریت ان کو مل گئی ہے. یہ وہی 2018 والے کیسز تھے جس پہ میں معذرت کرتی ہوں لائیو پروگرام میں، لیکن معذرت کرنا ضروری ہے. معذرت میں اپنے کورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرتی ہوں، نہ ہی مجھے اپنی عدلیہ پہ کوئی سوال میں اٹھا سکتی ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہوگا، پاکستان کے بچے کو یاد ہوگا کہ ہوا کیا تھا. 2018 میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب پاناما والا فیصلہ جو تھا وہ فیصلہ تھا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. نہ جانے وہ تاریخ کتنی پرانی تھی، ابھی تو اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا اور وہ پاناما والا جو کیس تھا وہ اس طرح سے دھل کے واشنگ مشین میں صاف ہو کے سامنے آ گئے، چاہے وہ پاناما ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، کہ اب جو ہے وہ آپ کے سامنے تمام لوگ کلیئر ہو گئے. آگے چلتے ہیں جناب. ایک اور چیز جو ڈسکس کریں گے اسپیشلی ضروری ہے، سندھ کی سیاست کو ڈسکس کریں گے. سندھ میں ہونا کیا جا رہا ہے؟ ایم کیو ایم بڑی پرجوش ہو کے مارکیٹ میں آ چکی ہے جناب، گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ والی سیاست نہیں کر رہے ہیں جو ہم پہلے سیاست کر رہے تھے. اور خاص ٹارگٹ ایم کیو ایم کا اس وقت پیپلز پارٹی ہے. اس کے علاوہ وہ کسی اور کو ٹارگٹ نہیں بنا رہے. پیپلز پارٹی کو اسپیشلی وہ ٹارگٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وہ پہلے والی ایم کیو
موریٹوریم نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اگر کوئی شمولیت اختیار کر لیتا تھا تو اس کو باہر نکلنا مشکل ہوتا تھا, یا ہم سے کسی کو جان کا خطرہ نہیں ہے. ہم ڈیولپمنٹ کے کام کرنے آئے ہیں اور وہ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ پہلے بھی کراچی میں جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں وہ ہم ہی نہیں کیے. تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سب سے پہلے فاروق ڈاڈی صاحب. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں محسن کاظمی صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو بھی ویلکم کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ رانا گلزار تاج صاحب پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے فاروق ڈاڈی صاحب. ابھی جو معاملہ سامنے آیا ہے, آر اوز اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ کو روک دیا گیا, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی کہ وہ ابھی انتخابات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, تو شہباز شریف صاحب کا بیان, ان کے لفظوں کو ان کے ساتھ ہی میں پڑھ کے زیادہ سنا دوں تو زیادہ بہتر ہے, لفظ یہاں سے وہاں نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی عام انتخابات ملتوی کرانے کی سازش کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعت جو ہے, پی ٹی آئی جو ہے, وہ تیار نہیں ہے, جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں, جو پارٹی پہ ایک برا وقت ہے, اس وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے اور الیکشن کمیشن کا تعلق ہے تو اس پہ بہت سارے سوالیہ نشانات کئی دنوں سے ہیں, اور عدم اعتماد لوگوں کا جو ہے الیکشن کمیشن کے اوپر رہا ہے, اور ہم نے گزشتہ الیکشنوں میں ان کی کارکردگی بھی دیکھی ہے اور ان کی جانبداری بھی سامنے آ گئی. تو اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, اس وقت پی ٹی آئی وہ جماعت پاکستان میں جس کو پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ اکثریت حاصل ہے, تو ایسی جماعت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ الیکشن ملتوی ہو. ان کا تو نعرہ ہی ہے کہ سب سے پہلے الیکشن کرائے جائیں. ہاں, ان کے تحفظات یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیم ہے یہ ہمارے مخالف ہے یا ہمارے ہو سکتا ہے. اگر یہ جواب تو یقیناً کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوتا تو وہی اس کو اچھی طرح دے سکتا تھا. جنرلی کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی ہو رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے ایز این اینالسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی اپنے کئی پروگراموں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس جو الیکشن کمشنر ہے اس پہ بالکل ہی مجھے اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ مجھے بالکل اعتماد نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو رویہ ہے وہ ناقابل قبول ہے. اور گزشتہ الیکشن میں ہم نے ان کا رول دیکھا جو کہ یقیناً ایک کھلم کھلا جانبدارانہ تھا, یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھے اس میں بھی کہہ دیا کہ ہم نہیں کرا سکتے. تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. جب آپ حکومت کے فیصلوں کی حکومت عدولی کرتے ہو, آپ ان کے فیصلے نہیں مانتے ہو, پتہ نہیں کہاں سے فیصلے آتے ہیں, کن کے فیصلوں پہ آپ چل رہے ہو. تو یہ اس طرح حکومتیں نہ چلتی ہیں نہ الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن میں آپ کو سب کو ایکولی چانس دینا ہوگا. ایک شخص آتا ہے جس کے اوپر اتنے کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں, وہ ڈرائی کلیننگ میں پتہ نہیں کون سا پاؤڈر ڈالا اور وہ ہر جگہ سے دھل کے نکل گئے, اور دوسری طرف جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کی تمام لیڈرشپ جیلوں میں بند ہے. تو اس طرح الیکشن نہیں ہوتا. آپ کو اگر الیکشن کروانے تو سب کو پورے برابر کے موقع دیں, اور عوام جس کو چاہے اس کے تحت آپ فیصلہ کریں. یہ نہ کریں کہ ایک کی لیڈرشپ آپ نے پوری اندر کر دی ہے اور باقی کو آپ نے کھلی فیلڈ دی ہوئی ہے. تو دس از ناٹ جسٹیفائڈ, اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس ملک کے پورے سسٹم کو, چاہیے الیکشن کا سسٹم ہو چاہے ہماری مینجمنٹ کا سسٹم ہو, وی نیڈ ٹو ریویمپ دا انٹائر سسٹم آف پاکستان. تو یہ اب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ چل رہا ہے, تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. کیونکہ ہم کب تک یہ پاکستان جو تنزلی کی طرف جا رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کنسسٹنٹ کوئی پالیسی نہیں ہے. تو آپ کے یہاں جب ایک کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو نہ یہاں پہ سرمایہ کاری ہوگی, نہ لوگوں کا کوئی اعتماد ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک غیر جانبدارانہ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں, اور میں کہتا ہوں کہ بیرونی مبصروں کی موجودگی میں کروائیں اس الیکشن کو, اور تاکہ آپ کا سیاسی نظام میں مستحکم ہو, تو پھر آپ کے یہاں معاشی استحکام آئے گا. ہمارے پاس اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم آج جس حالت میں معاشی طور پہ, یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. سب کو ہمارے دیکھیں ڈیمز پہ رات دن کام ہو رہا تھا, 10 میگا ڈیم تھے, سارے کام رکے ہوئے ہیں. 2023 میں پہلا ڈیم کمپلیٹ ہونا تھا اور 2029 تک تمام ڈیمز کمپلیٹ ہو جانے. بات کرتے ہیں 25 کروڑ عوام کا ملک ہے ہمارا, اور اس کے بعد جو
ہے آپ اس کے باوجود بھی ہماری اکانومی بھی بڑی تگڑی ہے, پھر بھی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, ہم بار بار جو ہے وہ پہلے تو وزیر اعظم جاتے تھے یہاں سے مال لینے کے لیے, اب معذرت کے ساتھ بہت عرصے سے یہ پریکٹس ہماری چل رہی ہے کہ ہمیں کسی کو اپنے حاضر سروس آفیسر کو بھیجنا پڑتا ہے کہ جناب قسط ہماری واپس آ جائے. یہ بڑا المیہ ہے, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ریویم کرنے والی بات بڑی اچھی کی ہے آپ نے فاروق ڈاڈی صاحب. آگے چلتے ہیں محسن کاظمی صاحب. ہمارے پاس عموماً جو ہے ممالک ان کے پاس نہ الیکشن کمیشن ہوتا ہے نہ نگراں حکومت کا سیٹ اپ ہوتا ہے, وہی گورنمنٹ ہوتی ہے, اسی پہ بھروسہ ہوتا ہے, وہی چلتے چلتے جناب اپنے ٹائم پورا ہوتا ہے. امریکہ کو بھی دیکھ لیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے انتخابات ٹس سے مس ہوئے ہوں, ان کے انتخابات کی ڈیٹ فکس ہے, اسی پہ ہوتے ہیں, اسی پہ اس ملک انتظام چل رہا ہوتا ہے. ہمیں اس کے باوجود بھی کہ نگراں سیٹ اپ بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی موجود ہے, پھر بھی نہ ہمیں انتخابات پہ بھروسہ آ رہا ہے کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے, نہ اس پہ بھروسہ آ رہا ہے کہ فیئر ہوں گے. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ اچھا, جہاں تک نگراں سیٹ اپ کی آپ بات کر رہی ہیں, نگراں سیٹ اپ ایسے ہی ہے کہ جو گزشتہ 16 مہینے میں حکومت کر کے گئی ہے, یہ ان کا شاخسانہ ہے, یہ انہی سے کنیکٹڈ ہے. کیونکہ میں بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں کہ پاکستان میں پہلے بھی نگراں حکومتیں بنتی رہیں, آج تک کسی حکومت نے نگراں حکومت کو یہ اختیارات نہیں دیے جو ان کو دیے گئے. اس کا مقصد یہ ان کو پتا تھا یہ ہمارے لیے کام کریں گے. اختیارات کیوں دیا آپ نے؟ جب واقعی نگراں کے لیے آئے تھے. نگراں کا مقصد یہ ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے کا اپنا بزنس کرنی ہے, ملک کو اس طرح چلانا ہے. کوئی پالیسی آپ اناؤنس نہیں کر سکتے, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے, ہاں کوئی اسکیم نہیں دے سکتے, لیکن آپ سب کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, اپوائنٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, آپ انٹرنیشنل ڈیل بھی کر رہے ہیں, ہے نا. تو یہ تبدیلی اس بات کی غمازی ہے کہ یہ پلان بہت پہلے بن چکا ہے اور اس پلان کا یہ حصہ ہے. اور اب تو آوازیں آ رہی ہیں, حالانکہ سپریم کورٹ نے ہم پر تو پابندی لگا دی ہے کہ آپ دوبارہ یہ لفظ ہی نہیں استعمال کریں گے کہ 8 فروری کی بات کریں. میں بھی کہتا ہوں 8 فروری کو ہوں گے, میں بھی آج کہہ رہا ہوں 8 فروری کو ہوں گے, الیکشن کمشنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں 8 فروری کو ہوں گے. لیکن ان کا ماضی کا جو کردار ہے وہ مشکوک کرتا ہے انسان کو کہ پہلے کتنی ڈیٹیں آئیں الیکشن کی. یہ ڈیٹ دی, سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی, پریسیڈنٹ نے ڈیٹ دی, الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی, تینوں ڈیٹوں پر الیکشن نہیں ہوئے. اچھا چلیں, اس دفعہ تو ایک خاص جماعت کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے, اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ الیکشنز ہوں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی الیکشن ہو کیونکہ وہ تیار نہیں ہے, یا یہ بات ٹھیک ہے کہ بھروسہ نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی احمقانہ سوچ ہے اور ظاہر ہے کہ ہر مخالف سیاستداں فائدہ اٹھاتا ہے اس بات سے. انہی نے کورٹ میں جو کیس ڈالا ہے وہ صرف یہ ڈالا ہے کہ آرو جو ہے عدلیہ سے لیے جائیں. انہی نے یہ کب کہا الیکشن پوسٹپون کیجئے, الیکشن آگے لے جائیے؟ انہی نے نہیں کہا. اسٹے آرڈر کورٹ نے دیا ہے, انہی نے اسٹے آرڈر کا نہیں کہا تھا. اور میں آپ کو ابھی یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں, یہ خبر سمجھ لیجئے, تجزیہ نہیں ہے, کل یا پرسوں یہ واپس ہو جائے گا. یہ آرڈر لے لے گی پی ٹی آئی, واپس لے لے گی, یعنی کہ اپنا جو اس نے پیٹیشن ڈالی ہے یہ واپس لے لے گی. پی ٹی آئی کے اندر 99.9% لوگ جو ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. اس کے لیے انہی نے پورا ہاتھی گزار دیا, اب پوچھ رہ گئی ہے. وہ کیوں یہ بیوقوفی کریں گے کہ صاحب آپ الیکشن پوسٹ پون کریں؟ یہ تو آوازیں اس لیے اٹھ رہی ہیں کہ کینڈیڈیٹ ہے ان کے پاس, کینڈیڈیٹ ہے ان کے پاس. آپ کو کیسے خوف ہے کہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ آپ ابھی تبصرہ کر رہی تھی, مجھے تھوڑا سا اختلاف بھی تھا, آپ نے کہا مسلم لیگ سب سے بڑی پارٹی ہے. آپ کی موجودہ پارلیمنٹ 2023 کی جو سر آپ بات کر لیں پھر میں بتاتی ہوں کیوں. 2024 کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا ریکارڈ اٹھائیے, اس میں تو پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے, سیکنڈ نمبر مسلم لیگ ہے. سر میں نے مقبولیت اور قبولیت والی بات بھی کی, میں مقبولیت اور قبولیت پہ بھی آ جاؤں گا. تو اس کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے, ذاتی ہوئی ہے, یہ بتا دیجیے. میں ان کا ترجمان نہیں ہوں, صاف بات ہے, میں کسی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں. لیکن جو ایک چیز حقائق ہے نا, اس کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. حقائق یہ ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس تھیں, ان کا تو آپ خالی ووٹ بینک ریکارڈ اٹھا دیں. اب جو ابھی تو میں اس موضوع کو چھیڑنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں. جب یہ الیکشن کمیشن وہ ڈیٹ دے دے گا شیڈول کی, پھر ہمارا یہ موضوع شروع ہوگا کہ کون سی پارٹی جیتے گی, کون سی 2 نمبر ہوگی, کون سی 3 نمبر ہوگی. یہ موضوع ہمیں ابھی نہیں چھیڑنا ہے, اس لیے میں نے اس کو پڑھی. لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی اپنا یہ پٹیشن کا واپس لے لے گی, کہیں ایسا بہانہ نہ بنے. چلیں جناب, محسن کاظمی صاحب کی اکثر پریڈکشن جو ہے وہ بہت اچھی ثابت ہوتی ہیں. رانا گلزار تاج صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ان سے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے. مجھے پہلے یہ بتائیے کہ کتنا وقت ہے میرے پاس تاکہ میں رانا گلزار تاج صاحب کے پاس جاؤں, ورنہ ہم بریک پہ جاتے ہیں.
چلیں جناب آگے چلتے ہیں. رانا گلزار طاہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی پارٹی ہمیشہ سے ہی بلکہ بہت پہلے سے ہی کہتی رہی کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے, لیکن اس کے باوجود تو جاتے جاتے الیکشن کے بل میں ترمیم کا جو ڈسٹ لگانا تھا اس کے پی ڈی ایم میں آپ لوگ بھی شامل تھے. چاہے آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ جناب ہم تو چاہتے تھے کہ وقت پہ الیکشنز ہو, لیکن آپ بھی اسی پارٹ کا حصہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوئے, کیا ہلکا بندیوں کی بات ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ جو ابھی سلسلہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خدشات ٹھیک ہیں, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک پارٹی تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جناب جس کی وجہ سے آر اوز اور ڈی آر اوز کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اور صاحبہ آپ کا, آپ کے چینل کا. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ اپنا ایک موقف رکھا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ مقرر وقت پہ ہونی چاہیے اور الیکشن سے کسی کو بھی رائے فراری اختیار نہیں کرنی. اور ہمارا یہ موقف ہے کہ کسی بھی پارٹی پہ قدغن نہیں لگانا چاہیے. فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ الیکشن ہونے چاہیے, جمہوری طریقے سے ہونی چاہیے. اور ہمارا یقین ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے, یہ ہمارا اعتماد ہے چیف صاحب پہ. باقی وقت کو قید نہیں کیا جا سکتا, جیسے جیسے گزرے گا بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی, اور پی ٹی آئی کے دوست بھی ظاہر ہے مشکل میں ہیں, لیکن ان کو بھی الیکشن میں جانا چاہیے. اور مشکلات آتی رہتی ہیں, جاتی رہتی ہیں, چلی جائیں گی. نہیں سر, میرا جو کوشچن ہے نا اصل وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی ہے جس نے یہ پٹیشن ڈالی اور اس پہ پٹیشن پہ عمل ہوا اور جس کی وجہ سے روک دیا گیا کام پہ, آپ یہ سمجھتے ہیں وہ پارٹی تیار نہیں ہے, یا جس طرح سے آپ کی پارٹی کو بھی خود کچھ خدشات ہے پنجاب لیول پہ, فیڈرل لیول پہ کہ الیکشن فیئر نہیں ہوں گے, تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی بھی آن اینڈ آف یہی بات کر رہی ہے نا کہ جناب الیکشن فیئر نہیں ہوں گے, ان کو بھروسہ نہیں ہے. سندھ پہ جو ہے آپ کی رائیول جماعتوں کو بھروسہ نہیں ہے اور آپ کو بھروسہ ہے سندھ پہ, اور فیڈرل میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو بھروسہ نہیں ہے, تو پھر پی ٹی آئی کو بھروسہ نہیں ہے یا پی ٹی آئی تیار نہیں ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو اب عدالت میں انہوں نے یہ جو کیس ڈالا ہے اور اس پہ فی الوقت روک دیا گیا ہے, تو اب یہ تو کل یا پرسوں ہی پتہ چل سکے گا کہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ اس کا مقصد کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اب ججز حضرات ہیں, ان کے پاس یہ کیس گیا ہے تو وہ اس کو مسترد کرتے ہیں, واپس لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ کیا کرتے ہیں, اس پہ فیصلہ سناتے ہیں, تو یہ تو دیکھیے اس وقت ہی ابھی پتہ اسٹے کی تو میں بات ہی نہیں کری. ابھی آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کس حد تک اس پورے عمل پہ آپ کے تحفظات ہیں, نہیں ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے وہ ایک جماعت تیار نہیں ہوگی اس وجہ سے کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں سب کچھ نارمل ہو رہا تھا, بلا وجہ کا روڑا اٹکایا گیا؟ دیکھیے الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ اس کا شیڈول اعلان ہونا چاہیے, اور بالکل الیکشن جو ہے ٹرانسپیرنسی اور پیسفل طریقے سے ہونی چاہیے, ایمانداری کے ساتھ ہونی چاہیے, اور تمام عدالتی اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس میں تعاون کریں اور اس پہ کسی بھی الیکشن پہ قدغن نہ لگائیں. اور عوام ہے جس کو ووٹ دے گی بالکل اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اداروں کو مستحکم کرنا ہے. اور پاکستان کیونکہ اس لیے کہ بہت زیادہ مشکلات کے اندر ہے, الیکشن ہی پاکستان کی بہتری اور ترقی کا حل ہے. تو پی ٹی آئی نے کچھ سوچا ہوگا تو انہوں نے دیا ہے, لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی حالات جو بھی ہوں الیکشن کنٹیکٹ کرے گی اور مقابلہ کرے گی انشاءاللہ. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سندھ میں جو دوسری آپ کی رائیول جماعتیں ہیں یا آپ کہنے دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, انہوں نے سب نے کہا ہے کہ آپ کا انفلوئنس ہے یہ موجودہ سیٹ اپ پہ سندھ گورنمنٹ کا, جس کی وجہ سے ان کو یہ تحفظات ہیں کہ الیکشنز فیئر نہیں ہوں گے. اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ ہے, نگراں سیٹ اپ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگ سارے مشترکہ سب لوگ تھے, سب کی میٹنگیں کی گئی تھی, سب کو آرا شامل ہے. اور جہاں تک تعلق ہمارے دوست ہیں ان کے تحفظات تو آج سے تو نہیں, ان کے ہمیشہ تحفظات رہتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی مقبولیت نظر آ رہی ہے. وہ عوام میں جا رہے ہیں, عوام ان کو کس طرح پسند کر رہی ہے یہ وہ ان کو خود کو پتہ ہے, اور وہ اس وقت گھبرا رہے ہیں اور عوام ان کو بالکل لائک نہیں کر رہی. وہ چیزیں جو ہیں ان کو خود ذاتی طور پہ بھی معلومات ہے, ان کو خود پتہ ہے, اور وہ ان چیزوں کو ہیلے بہانے سے, ابھی بھی ایک مچھر کالونی کا واقعہ ہوا تھا اس پہ بھی پیپلز پارٹی میں ڈال
डालने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए इन चीज़ों से ओछे हथकंडों से जो है ना नहीं होगा काम। आप आवाम में जाएं, आवाम आपको वोट दे, ये चीज़ें गलत है और ऐसी चीज़ों से ओछे हथकंडों से सूरत हाल को तब्दील नहीं किया जा सकेगा। वो पीपल्स पार्टी को वोट दे, MQM को वोट दे, GDO को वोट दे, हमें कबूल होगा और हमें एतमाद है आवाम पे। इंशाल्लाह आवाम जिसको भी वोट दे, आवाम से राब्ता करें। मैं समझता हूँ बदअमनी फैलाने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिंध में आपके कदम महफूज हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका अपना स्टेक ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जो है काफ़ी लोग, चूंकि अलायंस बन चुका है तो आपके खिलाफ एक बड़ा अलायंस तैयार है इस वक्त। वो ये कहते हैं जनाब 2008 में जो सिंध की तबाही शुरू हुई है वो अभी तक हम तबाही देख रहे हैं, और जिसकी वजह से अब जो है सिंध की आवाम को भी खड़े हो जाना चाहिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ और देखना चाहिए कि पहले बहुत अच्छे सब कुछ हो रहा था, जितने डेवलपमेंट के काम है वो 2008 से पहले हो चुके हैं, और पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कुछ डिलीवर नहीं किया। लेकिन जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा इत्तेहाद हुआ है, अच्छी बात है। इत्तेहाद बनते बिगड़ते रहते हैं और इत्तेहाद इससे पहले भी बने हैं, हर दौर में इत्तेहाद बनता है, अभी भी इत्तेहाद बना है। सर आप PTI से इत्तेहाद कर लें। नहीं है, हम क्यों इत्तेहाद कर लें, हम अवामी लोग हैं और आवाम से वोट लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताएं कि अभी आप किसी के भी लाडले नहीं हैं। देखिए जी हम तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम आवाम के लाडले, आवाम हमारी लाडली है और हम आवाम से ही रुजू करेंगे और आवाम के वोट की ताकत से ही मुकाबला करेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, हमें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब लाडले लोग हैं, जो लोग ये इत्तेहाद बना रहे हैं ये लाडले हैं। तो लाडलों का मुकाबला लगेगा और आपके जो शेयर देखिए जी, लाडलों का मुकाबला आवाम के वोट की ताकत से करेंगे और हम इस पे बेहतर तरीका ये है कि इलेक्शन पीसफुल तरीके से होने चाहिए, शहर में बदअमनी नहीं होनी चाहिए, लाशों की सियासत नहीं होनी चाहिए, गोली की सियासत नहीं होनी चाहिए। इसको दफन करना होगा, आवाम से रुजू करें, आवाम आपको वोट दे, इख्तदार जिसको भी मिले, GDA को मिले, पीपल्स पार्टी को मिले, MQM को मिले, अल्लाह जिसको चाहेगा इख्तदार उसको मिलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ शहर के अंदर बदअमनी नहीं होनी चाहिए। अरे बात हुई है तबाही की और जो भी कुछ, जी माशाल्लाह पहले बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही थी, अब तो ज़ाहिर है बहुत मुश्किलात है, तो आवाम फैसला करेगी 8 फरवरी को, पता चल जाएगा। अब हम कहें कि नहीं जी हम बहुत अच्छे थे आप ख़राब थे, नहीं जी आप बहुत अच्छे थे हम ख़राब है, फैसला आवाम को करने दें, ये बेहतर तरीक़ेकार है। कौन अच्छा था कौन खराब था ये बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन मसला यही है जहां से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, बयानिया नारा कौन सा आप दे रहे हैं जो आप लोगों के सामने लेके जाएंगे और ये बताएंगे जनाब आप हमें वोट दें तो वो फला वाला मसला जो था वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, जो आप पहले सालों में देख चुके हैं वो वाली सियासत कोई कर भी नहीं सकता। जो पहले वाली सियासत थी, जो 20वीं सदी की सियासत थी, खुदा उसको दफन होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद मौज़ूआत पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट चल रही है वो ये है कि क्या नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाले केस सिर्फ और सिर्फ मफरूज़ों पे मबनी थे, और वो जो कहा जा रहा था कि ये वाले केसेस जो हैं, स्पेशली पानामा वाला जुमला मुझे याद है, खुद अपनी सियासी करियर में याद है कि ये वो केस है कि जो तारीख में याद रखा जाएगा। पता नहीं वो तारीख कितनी पुरानी थी जो याद नहीं रखा गया और अचानक से सब कुछ फेयर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। क्या वो जो कुछ हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ मफरूज़ों पे ही मबनी था? और ठीक है जनाब, सियासत के धारे में सबको शामिल होना ज़रूरी है, लेकिन एक वज़ीर आज़म को क्या जेल की सलाखों में भेजना ज़रूरी था या वो केसेस गलती थे? एक पाकिस्तान के ऊपर सवाल बनता ज़रूर है कि किसी को आपने जो है वो तख्ता दार पे चढ़ा लिया, किसी को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और अभी भी एक और साबिक वज़ीर आज़म जेल की सलाखों के पीछे। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ है? आगे चलते हैं। फारूक राडी साहब आपकी तरफ आएंगे। 2018 के केसेस इस वक्त बिल्कुल साफ कर दिए गए, नवाज शरीफ साहब को ग्रीन चिट मिल रही है, तो क्या हम ये समझें कि पहले वाले केसेस जल्दबाजी में गलत किए गए थे और अभी जो कुछ हो रहा है वो ठीक था? क्या अभी जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, जो पहले जो कुछ हो रहा था वो ठीक था? कंफ्यूजन है। देखिए ये हमारे निज़ाम की खराबियां हैं, हमारे सिस्टम जो है पिछले कई दहाइयों से इसका शिकार है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक फांसी दे दी गई, गलत, इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो क्या वो तमाम केसेस को हम खोलेंगे? क्या ये, चले हम पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, डेली मेल्स की रिपोर्ट आप देख लें, इंग्लैंड में दुनिया की जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स हैं सारी दुनिया से जो आ रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये जो मुबैना तौर पे जो डील का तस्करा किया जाता है
تو خدارا ان ڈیلوں کو بند کیا جائے. یہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہماری عدالتوں کا کہ یہ کیا ہے, کیا ہمیں نہیں پتا کہ سر آپ نے میرے پروگرام میں دوسری دفعہ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ بات کی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ میں اس کا جواب نہیں سر, میں آپ کی پہلی بھی بات کو نہیں سر, آپ کو میں نے پہلی بھی بولنے کی اجازت سندھ ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ بتاتا ہوں میں سر. ٹھیک ہے, کنٹونمنٹ والی بات ابھی میں نہیں چھیڑنا چاہتی, اس پہ پورا پروگرام ہوتا ہے, لیکن آپ نے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ والی بات کی. اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں میٹرو ون میں تو ہمیں اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ہم کسی ادارے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تو پھر وہ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ان لوگوں کا کیا جو آپ کے شہداء کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ پھر ان کا کیا کہ جو آپ کی جو تاریخ ہے اس کو ٹھیس پہنچاتے ہیں, پھر ان کا کیا کہ جو آپ کا پوری دنیا میں تمسخر اڑاتے ہیں. تو پھر اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ کی پالیسی وہاں پہ ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے یا ان اداروں پہ قائم ہوتی ہے کہ جو روزانہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں؟ جی سر, اب آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا. دیکھیں, ہمیں ہمارے فوجیوں پہ پورا ناز ہے جو ہماری سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ ان پہ ہمیں فخر ہے اور آج ہم بیٹھے ہوئے تو انہی کی بدولت ہے. اب جو میں اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں وہ بھی سن لیں. آج ہی سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد کینٹونمنٹ بورڈ جتنے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹیکسز کلیکٹ کرے. تو مجھے بتائیں کہ جب آپ کے صوبے میں ایک صوبائی حکومت موجود ہے, اس کی موجودگی میں صوبائی حکومت الگ ٹیکس لے رہی ہے, کینٹونمنٹ الگ ٹیکس لے رہی ہے, تو یہ کیا ہے؟ دس از کالڈ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں سندھ ہائی کورٹ کی اس فیصلے کو سراہتا ہوں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. تو مقصد میرا یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت ہم نواز شریف صاحب کے کیسز کے بارے میں دیکھیں, نواز شریف صاحب ایک شخص کو آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. اس میں کوئی انکاری نہیں کہ ان کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوئی ہے. میرا موقف یہ ہے کہ کیا وہ صرف مفروضے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو ملک سے بھی نکال جانا پڑا, ان کی طبیعتیں بھی خراب ہوئی. اب ہم بحث میں نہیں جا رہے کون سا 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر کیا نہیں, پرانی بحث ہو گئی, لیکن کیا تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ یہ مفروضے پہ مبنی کیسز تھے سارے؟ کیا نواز شریف نے اسٹیٹ کے خلاف بات نہیں کی؟ کیا نواز شریف نے ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف بات نہیں کی؟ کیا نواز شریف نے بمبئی حملوں کا الزام پاکستان کے اوپر نہیں لگایا؟ تو دیکھیں نا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوٹ کیا گیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو ایسے شخص کو ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اور ان کی جو کرپشن کی چیزیں ہیں, مقصد ہم عوام ہر چیز جانتے ہیں, مقصد ہم اسٹیٹیکل ڈیٹا دے سکتے ہیں, ہم سے بحث کریں. میں پوچھتا ہوں 2008 تک پاکستان کا قرضہ جب صرف $34 ارب تھا, 2008 سے 18 تک یہ قرضہ $94 بلین چلا گیا. مجھے ایک کوئی بڑا پروجیکٹ بتا دیں کہ کوئی بڑا پروجیکٹ انہوں نے کیا کیا ہے؟ IMF سے پیسے لیتے رہے, حکومتیں چلاتے رہے, کرپشن کرتے رہے, منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے. اور ایک صاحب ان کے مسلم لیگ نون کے کہتے تھے کہ 2017 میں تو ہم نے جو ہے IMF کو پیسے دے دیے. غلط بات ہے. IMF کو انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے, بلکہ ان کا تو وزیر خزانہ 2017 میں یہاں سے بھاگ گیا تھا کرپشن کی وجہ سے. 25 سال کے دوران اگر کسی نے پاکستان کا قرضہ ادا کیا ہے تو وہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی, جنہوں نے $5 ارب IMF کو واپس کیے اور IMF کے پروگرام سے باہر آ گئے. ان میں سے کوئی بھی مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کوئی بڑا پروجیکٹ کیا. جو مشرف نے 6 ڈیم اناؤنس کیے تھے, سارے ڈیموں پہ کام رک گیا. جب 2018 میں دوبارہ ان ڈیموں پہ کام شروع ہوا اور $9 ارب تقریباً مختص کیے گئے, یہ 16 ماہ کی حکومت آئی, انہوں نے تمام ڈیموں پہ کام پھر بند کر دیا. تو کہنے کا مقصد ہے چاہتے کیا ہیں ہم 16 ماہ کی گورنمنٹ تو کوئی کسی بھی طور پہ کوئی کام نہیں کر سکی. اور کس منہ سے یہ ووٹ لینے آئیں گے عوام کے اندر؟ اگر وہ چاہتے تو آگے کام کر سکتے تھے, لیکن 16 ماہ میں ایسا کوئی نعرہ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں کہ سوائے اس کے کہ اپنے کیسز کا ختم کروائے ہوں یا بندر بانٹ کے طور پہ جو ہے کوئی نہ کوئی پوزیشنز پہ کوئی بیٹھے ہوئی. ایون یہ کہ یونیورسٹیز کے VCs تک آپ لوگوں نے اپنی مرضی کے لگائے ہوئے. اینی وے آگے چلتے ہیں جناب. محسن کاظمی صاحب, نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا آگے والی نسل یہ یاد رکھے گی کہ جو کیسز تھے وہ اس وقت غلط تھے
وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے یا جو ابھی ہو رہا ہے یہ غلط ہے؟ یہ ایک کنفیوژن ہے. اچھا، اس کا جواب تو میں سمجھتا ہوں ہمیں عدالت سے لینا چاہیے کہ آپ نے جب اس کا پہلا فیصلہ کیا اور اس کو مجرم بنا دیا، کیا وہ فیصلہ صحیح تھا یا جو آج آپ کر رہے ہیں یہ فیصلہ صحیح تھا؟ آپ سمجھ گئے میری بات؟ فیصلہ کرنے والی عدالت ہے، کوئی اور نہیں ہے. ابھی میں کل کی مثال آپ کو دوں کہ یہ جو فوجی عدالتوں پہ جب فیصلہ ہوا ہے، کل 6 ججز بیٹھے اور 5 ججز نے فیصلہ کیا، اور 5 ججز نے ہی کہا تھا کہ فوجی عدالتیں نہیں لگے. کتنے ہو گئے؟ برابر ہو گئے. 5 وہ بھی ہو گئے، 5 یہ بھی ہو گئے. اب ایک چھٹی جج صاحبہ تھی جنہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ چھٹی کو اگر آپ ڈالیں گے 5 کے ساتھ، پہلے والوں کے ساتھ، تو یہ فیصلہ 6 پہ چلا جائے گا. عدالت کو سوچنا چاہیے نا، وہ اکثریت پہ فیصلہ کرتی ہے. اچھا، اب رائے میں اس بات کے اوپر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ یہ مقدمے فوج میں چلنے چاہیے سویلین میں. یہ جو قانون آپ کا کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے، جو رولز کہتے ہیں، عدالت کا کام ہے اس میں فیصلہ کر دے بس. اب اگر یہ آئین کہتا ہے کہ جی فوجی کریں گے تو کرنے دیجیے آپ ان کو، اور اگر آئین کہتا ہے نہیں سویلین میں کریں گے، کیونکہ ہم سے مرضی اس وقت لینا بیکار ہے. اس وقت پارلیمنٹ نہیں ہے، ہم بیٹھ کے آئین نہیں بنا رہے. جو آئین بنا ہوا ہے آپ اس میں امینڈمنٹ بھی نہیں کر سکتے اس وقت. لیکن سر میرا کوشچن یہ کہ انسان اگر کوئی مجرم بھی ہے، فرض کرے کوئی مجرم ہے، سزا سنا دی گئی، جیسے کہ نواز شریف صاحب کو تو مجرم ثابت کر دیا گیا تھا، ابھی تک سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو مجرم ثابت نہیں کیا گیا ہے. ایسی صورت میں چاہے وہ مجرم ہی ہے لیکن ایک انسان تو ہے نا، اس کی زندگی پہ جو کچھ ہوتا ہے، جیسے ابھی بھٹو صاحب کے کیس پہ واپس بات ہو رہی ہے، آپ جتنی بھی باتیں کر لیں، ایک انسان ایک بہت کم عمر میں، مطلب اتنی کوئی ایج نہیں تھی ایک سیاستدان کی، جس کو آپ نے منو مٹی تلے ڈال دیا، اس کے خلاف اب آپ آج اس کیس کو کھول رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جناب کیوں ہے ایسا؟ ہم ایسے کیسز کیوں ایسے ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ایسی چیزیں کیا 2023 میں آج جو کیس ہو رہا ہے، جو کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کیا ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ٹھیک ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہم فوراً سے فیصلے کیوں نہیں کر لیتے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، عدالت یہ سوچے کہ جب ہم نے وہ غلطی کی میاں صاحب کے ساتھ، میری تو اس وقت میں میاں صاحب کا ساتھ دوں گا. میاں صاحب کو جب کلیئر ہو گیا تو ان کو چاہیے مقدمہ قائم کریں ان لوگوں کو پر جو اربوں روپیہ ہماری قوم کا خرچ ہوا ہے خزانے سے، وہ واپس لیں ان سے. اگر وہ سچے ہیں، یہ ہوئی ہے ڈیل. آپ اس کو وہ نہ سمجھے کسی عدالت نے ان کو کلین چٹی نہیں دی ہے. کسی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ پہ غلط مقدمہ قائم ہوا تھا. تو کسی عدالت نہیں کہا. آپ اپیل میں گئے، آپ اپیل میں گئے. اب میں تو یہ حیران ہوں کہ سپریم کورٹ سے بڑھ کے تو کوئی ادارہ نہیں ہے. آپ کے پاس اس کے سورسز موجود ہیں کہ آپ کہتے ہیں جناب ڈیل ہوئی ہے؟ آپ کے پاس سورسز موجود ہیں اس بات کے، یا آپ نے سنا ہے یا پڑھا ہے کہ سورسز ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے اور انہوں نے پیسہ جمع کروا دیا؟ بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا. ہوا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہی ہے. آکسیجن بھی ہے، نائٹروجن بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ وزیر داخلہ صاحب نے خود بیان دیا تھا جب کسی صحافی نے پوچھا کہ میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں، آپ کا کیا سلوک ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی سلوک ہوگا جو آئین اور قانون کہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا سلوک ہوا؟ تو یہ تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں ان کو چاہیے تھا سیدھے کورٹ چلے جاتے اور کورٹ میں جا کے حاضری دیتے اور کورٹ ان کو ریلیز کر دیتی. ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں کہ میاں صاحب کو کیوں ریلیز کر دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ذرا سا انہیں ریلیف ملا ہے. اب کل سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1993 سے حساب ہوگا. ابھی تک وہ یہ طے نہیں کر پائے کہ یہ حساب کس سے لینا چاہتے ہیں. کیا وہ جنرلوں سے حساب لیں گے یا ججوں سے حساب لیں گے؟ اگر ہمت ہے تو آئیے بنائیے. 92 سے جواب لے لیں، کیونکہ وہ جو لندن والے فلیٹ ہیں وہ 92 میں خریدے گئے ہیں، یہ بھی سوچنا چاہیے. جناب آگے چلتے ہیں. رانا گلزار تاج صاحب، آپ کی پارٹی نے سب سے زیادہ کیسز کو بھگتا ہے اور آپ کے جو ابھی کو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی 11 سال جیل میں اس کی سلاخوں کے پیچھے گزارے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس نظام کے حوالے سے کتنی بہتری ہونی چاہیے، اور اس نظام کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں چیزیں چل رہی ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے تو ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کیا ہے. کو چیئرمین آصف علی زرداری نے جو سختیاں جیل میں گزاری ہیں، جو موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ان کو تو تمام فیسلٹیز وہاں پر موجود ہیں. اور کو چیئرمین آصف علی زرداری کو اس وقت ملاقات بھی وکیلوں کے لیے صرف ہفتے میں ایک دن سیٹرڈے کو کرنی پڑتی تھی، اور وہ بھی 2 گھنٹے کے لیے. اور
चेयरमैन पीटीआई तो डे टू डे मुलाकातें कर रहे हैं और उनको वहाँ जो भी फैसिलिटीज़ है, एक्सरसाइज और ये वो तमाम फैसिलिटीज़ उनको वहाँ मिल रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जेल के भी अपने तरीक़े होते हैं कि एक वो शख्स थे। साहब, आप कभी तनकीद नहीं करते किसी चीज़ पे, आप बड़े, मैंने देखा है कि बड़े खुले जहन से बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है अगर कोई वाकई आपका वज़ीर आज़म रह चुका है या किसी पार्टी का हेड है तो उसके साथ थोड़ी सी रिलीफ होनी चाहिए। बहुत से लोगों की हमदर्दियाँ उस शख्स के साथ हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरी बात आप थोड़ा सा सुनिए। जी जी। दो लख्ता निज़ाम नहीं होना चाहिए, एक ही निज़ाम होना चाहिए। ठीक है। जेल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर साहिबा भी रहीं, जरदारी साहब भी रहे, नुसरत भुट्टो साहिबा भी रहीं, पीपल्स पार्टी के सैकड़ों हज़ारों कारकुन वर्कर जो भुट्टो साहब के साथ गिरफ्तार किए गए, भुट्टो साहब को सलाखों के सामने खड़ा करके और उनको कोड़े मारे गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये चीज़ें बहुत देखी, लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि कुछ लोग जो शोर करते हैं कि जी हमें सहूलतें मैसर नहीं हैं, हमें ये तो तमाम सहूलतें मैसर हैं। और मैं समझता हूँ कि अदालतों को यकसा निज़ाम नाफिज करना होगा तमाम लोगों के लिए, इसमें किसी एक नहीं, एक अगर वज़ीर आज़म और एक आम शहरी है उसको भी उसी इंसाफ वैसा ही मिलना चाहिए। तो इंसाफ अदालतों को ठीक करना है। हम देखें जज नहीं हैं, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन जजों को चाहिए कि वो ऐसा कि निज़ाम नाफिज कर दें जो एक गरीब आदमी को भी इंसाफ वही मैसर हो जो एक बड़े आदमी को मैसर हो रहा है। और इक़्तिदार की जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ अवाम पर छोड़ देना चाहिए। अवाम जिसको मुंतखब करे उसको वज़ीर आज़म होना चाहिए और नई सिमत। राना गुलजार साहब, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद भी आपकी तरफ ही आऊँगी। ये बात नहीं है कि हम किसी इदारे पे तनकीद कर रहे हैं या हम अपनी अदालतों पे उंगली उठा रहे हैं। ये खुद ऑन रिकॉर्ड बात है। कुछ सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ में ये कहा गया कि जो कुछ किसी दौर में हुआ वो किस वजह से हो, किसने अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या किया, किसी को फांसी के तख्ते पे चढ़ाना पड़ा, या ये कि 99 में जो कुछ हुआ था वो क्यों, 99 में जो कुछ हुआ था वो क्यों हुआ था। तो एक बाप है सियाह हमारी तारीख का, उसको सही होने की ज़रूरत है और हमें उम्मीद भी है कि सही होगा। ब्रेक के बाद सिंध की सियासत पे स्पेशली बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और राना गुलजार साहब से फिर हम कंटिन्यू करते हैं। राना गुलजार साहब, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे स्पेशली सिंध की सूरत हाल पे, सिंध की सियासत के हवाले से। इस वक्त ये सवाल नहीं है कि आपके खिलाफ जो अलायंस बन रहा है या इस वक्त आप किसी के लाडले नहीं हैं, फेडरल की सतह पे भी आप लोग लाडले नहीं हैं। इस वक्त अपने तौर से आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आज सिर्फ आपका लीडर ही मुझे इस वक्त ग्राउंड पे लोगों के पास जाता हुआ नज़र आ रहा है और कोई मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। केपी में भी आपका लीडर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप के पास इस वक्त क्या ऐसा बयानिया है कि आप लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, स्पेशली अपने होम ग्राउंड में जो आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ बयान कर रहे हैं, उनके बयान के जवाब में आप क्या समझते हैं कि किस हद तक आप रिलीफ का काम कर सकते हैं? इस वक्त बल्दियाती गवर्नमेंट भी आपके पास है और ओवरऑल इख्तियारात में अगर सिर्फ सिंध की बात की जाए तो सिंध में क्या क्या डेवलपमेंट के काम है जो आप कर चुके हैं और मजीद उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? देखिए जी, सिंध के अंदर हमने जितने वसाइल थे काफ़ी काम किए हैं। हमने NICVT का बहुत काम किया है सिंध के अंदर। गवर्नमेंट में बहुत सारे शहरों के अंदर हमने ये हॉस्पिटल्स कायम किए। आपको मैं बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध में इलाज कराने आते हैं दिल के अमराज का, और ला यूनिवर्सिटियाँ हमने बनाई हैं, हमने मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ भी बनाई हैं और बहुत सारे जो आप देखें हमने काम किए हैं और अंडर प्रोसेस भी हैं। जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट का काम है तो बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट को अभी तक फंड रिलीज़ नहीं हुए हैं, लेकिन वो जो उनके पुराने काम हैं उन्हीं को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मज़ीद बेहतरी हमें इसमें लानी चाहिए। हमें इक़्तिदार से बाहर जो हम बात करते हैं, हमें वो बातें इक़्तिदार के अंदर आकर करनी चाहिए, वो काम इक़्तिदार में आकर करना चाहिए। बदकिस्मती हम पता नहीं भूल जाते हैं हमें क्या हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इत्तेहाद बनते बिगड़ते रहते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं होता। हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर इस्लाहात पैदा करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए, हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी चाहिए कि हम आगे की प्लानिंग दें, हम आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। अगर हमसे कोई गलतियां हुई हैं हमें उनसे इस्लाह करनी है और मज़ीद हमें तरक्की करनी है और पाकिस्तान को हम क्या देना चाहते हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास ये सलाहियतें मौजूद हैं और वो आवाम के अंदर मौजूद है और वो इंशाअल्लाह अपनी सलाहियतें बरोकार ला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिले
اور ہم تبدیلی لائیں, کیونکہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت ہے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے, ان کی قیادت نے قربانی دی, ہماری قیادت نے قربانی دی, ہمارے کارکنوں نے قربانی دی, اور آج جو پاکستان سپر ایٹمی قوت ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کاوشیں ہیں, میزائل ٹیکنالوجی پاکستان پیپلز پارٹی کی کاوشیں ہیں, اور ہم لوگ مزید چاہتے ہیں کہ پاکستان کو استحکام زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اور میں پھر ہر پروگرام میں ایک الفاظ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا میکینزم بنانا چاہیے کہ IMF سے ہماری جان چھوٹنی چاہیے. میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے میں کہتا ہوں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میں کہتا ہوں, تمام اداروں کو کہتا ہوں, عوام کو کہتا ہوں کہ ایک پیج پہ آئے اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہو کہ ہمیں IMF سے جان چھڑانی ہے, بڑی اچھی بات کی جان چھڑانی ہے, کیونکہ IMF سے جب ہماری جان چھوٹے گی تو ہمارے جتنے بھی چیزیں جو گروی رکھی ہیں ہمیں ان کو آزاد کرانا ہے. ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں, ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں. آپ کا موقف آیا اور پیپلز پارٹی بڑی پر امید ہے, ہم تنقید نہیں کرتے, جو اچھی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں, محسن کاظمی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک طرف بات ہو رہی ہے, انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی کہ بڑے ہمیں بیانات بھی نظر آ رہے ہیں, دوسری طرف چیئرمین اور کو چیئرمین دونوں کے بیانات میں بہت تضاد نظر آ رہا ہے. اس وقت جو پارٹی چیئرمین ہیں ان کے, وہ ہمیں لگتا ہے کہ سابق چیئرمین PTI والی زبان باقاعدہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور وہی والا ان کا انداز ہے, ان کا بیانیہ بڑا سخت سامنے آ رہا ہے. ابھی سے نہیں آ رہا, جب ان کی 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی تب بھی وہ اسمبلی فلور پہ بھی کھڑے ہو کے اس قسم کی باتیں وہ کر چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک وہ کامیاب ہوں گے, یا پیچھے سے ان کی ڈوریں جو ہیں وہ کس دی جائیں گی کہ نہیں جناب تمہیں نہیں بولنا, اتنا بہت زیادہ بول لیا تم نے؟ اچھا, اس وقت پیپلز پارٹی سے مجھے ایک بہت بڑا شکوہ یہ ہے کہ وہ عوام میں کنفیوژن بہت پھیلا رہی ہے. انہی کی پارٹی کے متعلق کنفیوژن آ رہا ہے. ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں بلاول صاحب اور ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں آصف زرداری صاحب. جس پارٹی کو زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کی پارٹی آن ریکارڈ پارٹی ہے, اس کا نشان ہے تیر. اور جس پارٹی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں وہ آن پیپر پارٹی ہے, ہوائی پارٹی ہے, اس کا نشان ہے تلوار. ان کی ڈائریکشن جو ہے مزاحمت کی طرف ہے, ان کی ڈائریکشن جو ہے مفاہمت کی طرف ہے. ایسے چلے گی ایک پارٹی ہے, آپ کے سپورٹر ایک ہیں, آپ کی پارٹی ایک ہے, آپ عوام میں یہ کنفیوژن کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ فیصلہ کر لیں. میں آپ کو اس پروگرام میں یا پہلے بھی کہہ کے جا چکا ہوں, جب تک باپ زندہ ہوتا ہے بیٹے کو اختیار نہیں ملتا. وہ اور بات ہے, آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں, شہزادہ کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, نہیں ملے گا اختیار. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ کسی کا نواسا بھی ہے, وہ کسی اور کا بیٹا بھی ہے, دو شہدا کا بیٹا تو باپ کی کرا ہے. میں یہ نہیں کروں کسی اور کا بیٹا ہے. میرا کہنا ہے, میں تو دعا کرتا ہوں آصف زرداری صاحب کو عمر خضر عطا ہو, وہ آئیں اس پارٹی کو سنبھالیں اور بیٹوں کو پیچھے کریں آپ, کیونکہ یہ کنفیوژن آپ کو بہت بڑا نقصان اسی الیکشن میں پہنچائے گا. میں نوجوانوں کا طرز دیکھ رہی ہوں, نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے ہیں, اور اگر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہتا ہے چاہے کوئی بھی ہو پاکستان میں, تو اس کو کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں کیونکہ پروگرام کے وقت اتنا رہ گیا کہ میں فاروق ڈاڈی صاحب کو بھی اب وقت دینا چاہوں گی. فاروق ڈاڈی صاحب, آپ سے ایک اور ڈائریکشن میں کوشچن کرنا ہے اور میں چاہتی ہوں اس کا بریف آنسر دیں. سندھ کی صورتحال پہ بات کی جاتی ہے, MQM کی طرف سے ایک نیا موقف آیا ہے کہ ضلعوں کو اختیارات دیے جائیں تو آپ گراؤنڈ روٹ لیول پہ پاکستان کے کراچی کے اسپیشلی اربن کے مسائل کو آپ حل کر سکتے ہیں, سندھ اربن کے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی MQM تبدیلی لا سکے گی یا نہیں لا سکے گی؟ دیکھیں, یہ ساری عوام کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. جب 16 ماہ MQM اس حکومت میں تھی, اور بقول MQM کے کہ ہمارے بغیر تو رجیم چینج ہو ہی نہیں سکتی تھی, جب اتنی طاقتور ہونے کے باوجود وہ کراچی کے سندھ کے مسائل حل نہیں کر سکے, نہ وہ کوٹا سسٹم کو ٹھیک کر سکے, نہ وہ K4 کا منصوبہ مکمل کر سکے. آج کراچی والوں کے بعد پانی نہیں ہے. 2007 میں جب جنرل پرویز مشرف نے K4 کا منصوبے کا اعلان کیا, اس کا انفراسٹرکچر سب بن گیا, 26 ارب روپے کا وہ منصوبہ تھا, آج 150 ارب روپے سے اوپر تجاوز کر گیا. تو کراچی کے لوگ کب تک یہ ظلم سہتے رہیں گے؟ تو MQM نے 16 ماہ کی گورنمنٹ میں جب موجود تھی اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں کی؟ آج سے اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جب الیکشن ہو جائیں گے یہ سارے دوبارہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں گے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں, ان کے بس میں کچھ نہیں ہے.
یہ डुगडुगी की तरह चलेंगे, इनको जहाँ कहा जाएगा वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं उसमें पीछे नहीं जाना चाहता। इनके MQM, हमें बहुत उम्मीद थी MQM से कि इस शहर के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अफसोस है कि वो मिनिस्ट्रियों में और गवर्नरशिप और इन चीज़ों के पीछे पड़ गए और आवाम के मसाइल को एक तरफ छोड़ दिया। आपसे सिर्फ एक हाँ या ना में जवाब मैं चाहती हूँ। आप क्या समझते हैं कि जो नई बनने वाली MQM है, जो बड़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही है, काफ़ी जोशो वलवले से आगे आई है, तब्दीली ला सकती है, बेहतरी ला सकती है? आप ये छोड़ दें कि इक़्तिदार में आएगी नहीं आएगी, वो एक अलग मसला है। आप समझते हैं कि बेहतरी ला सकती है? इनकी अवाम में मकबूलियत नहीं है तो क्या लेके आएंगे? कुछ भी नहीं लेके आएंगे। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनको कुछ सीटें मिल जाएगी, बाकी तो अवाम में तो इनकी कोई वो नहीं, से नहीं, अवाम में निकल नहीं सकते। तो आई एम सॉरी, मैं नहीं समझता कि इन्होंने कोई डिलीवर किया है, ना ये अवाम में जाने के काबिल है। क्या लेके अवाम में जाएंगे? क्या इन्होंने किया है जो अवाम को बताएंगे कि हमने ये किया है? इन्होंने कराची के नौजवान बेचारा आज सड़कों पे बेरोजगार फिर रहा है। कराची के तालिब इल्म जो है पिछले 50 साल से महरूम है कि CSS का एग्जाम नहीं दे सकता। तो फिर आप मुझे बताएं कि इन्होंने किया क्या है 50 साल के अंदर? चलिए अगर 30 साल में आपको उम्मीद नहीं है कि आगे भी कोई बेहतरी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ये अपनी वजारतें छोड़े और इन चक्करों छोड़े और निकले कराची के अंदर और कराची के मसले हल करें। थोड़ी हल्की कर देते हैं। 1 मिनट और मैं 30 सेकंड और मेरे पास मौजूद है। मुझे ये बताइए फिर कौन सी पार्टी सिंध के लिए ऐसी है जो आप समझते हैं कि काम कर सकती है? आप मुझसे पूछिए। जी देखिए, बात यह है कि अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो सारी अवाम जिसको चाहेगी उसको अगर लेके आए, ये जो लाडलागिरी है ना ये खत्म हो और एक मेरिट के ऊपर हो। मैंने कहा ना कि वी नीड टू रिवैम्प द एंटायर सिस्टम, और दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट। आगे जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ये है कि अगर मुल्क के मसाइल को हल करना है तो वो 12 जमातों या 16 जमातों को मुरब्बा नहीं होना चाहिए, वो कोई 2/3 मेजोरिटी से आने वाली जमात होनी चाहिए। और अगर वो इस दफ़ा पॉसिबल नहीं है तो इंतखाबी अमल को, जमहूरियत के अमल को इस तरह से बनाना चाहिए कि वो 5 साल का प्रोसेस हो, उसके बाद एक अलग प्रोसेस आपके सामने, नई जमातें आपके सामने इस तरह से सामने आए कि वाकई ही 2/3 मेजोरिटी से पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने वाली जमात हो, जिसको सही तरीके से इंतखाबात से लेके हर चीज़ में फैसला साजी का इख्तियार हो। अगर बहुत सारी जमातें होती हैं तो जाहिर सी बात है हर कोई अपनी मफादात पे हुकूमत करता है, फिर पाकिस्तान के मफाद कहीं पीछे रह जाते हैं। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।